بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی ہدا ہے ہمارے محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ لوگ بول رہے ہیں ہم ایک ہی کو باتیں کر رہے ہیں، میلاد منائے تو یہ سب باتیں ہوتے، سرکار کس سے بچائے، سرکار ہمارے کو کہاں جھکائے، سرکار بتوں سے چھڑا کے خدا سے ملا دیا، خدا کی بات چلے گی، خدا کی وحدانیت کی بات چلے گی، خدا کی وحدت کی بات چلے گی، خدا کے لم یلد ولم یولد ہونے کی بات چلے گی، خدا کے رحمان ہونے کی بات چلے گی، خدا کے رزاق ہونے کی بات چلے گی، خدا کے قادر ہونے کی بات چلے گی، تو اب خدا کی بات نہ چلے، بول دو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا خدا ہر عیب سے پاک ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے، مخلوق میں عیب ہوتا ہے، خدا میں عیب نہیں ہوتا، بلکہ سرکار کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے، اس لیے اڑاتا پرچم توحید، ختم مرسلین آیا، ہوئی کافور ظلمت کفر و ضلالت کی، ضیا پاشو ضیا گستر حبیب مہجبی آیا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کفر و ضلالت مٹ گیا، کفر ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، ضلالت ختم ہو گئی، گمراہی ختم ہو گئی، کیونکہ سرکار ضیا پاشو ہے، روشنی دینے والے ہیں، ضیا کستر ہے، منور کرنے والے ہیں، اور سرکار اللہ کے نور ہیں، ان کا نور آنے سے ساری کفر و شرک و ضلالت کی اندھیرے چھڑ گئے اور اللہ کی توحید قائم ہو گئی۔ یہ ہے سرکار کی آمد۔ یہ بیان نہ کرو بول رہے ہیں لوگ، تو ہم تو بیان کریں گے، بات سمجھ میں آج نہیں آ رہی، اس لیے میلاد نہیں منانا، میلاد منانا ہے، عقل نہ ہوش ہے، میلاد منانا کیا ہے؟ ایمان کو نہیں سمجھے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الوالد والدی والناس اجمعین۔ سرکار نے یہ احسان فرمایا کہ مجھ کو اتنا چاہو کہ ماں باپ کو بھی نہ چاہو، ماں باپ سے بھی محبت نہ کرو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنے بال بچوں سے اور ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا محبت رسول کا نام ایمان ہے، محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان کو سرکار پسند کرتے ہیں۔ آپ عالم ہو جاؤ، آپ فاضل ہو جاؤ، آپ نمازی ہو جاؤ، آپ روزے دار ہو جاؤ، اگر سرکار سے محبت نہیں ہے تو سرکار پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، سرکار پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ایسے نمازیوں کو، عالم کو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا ہوں، سنیں گے آپ؟ ہے تیار؟ وقت ہے آپ کے پاس؟ اب میلاد منائیں گے نا، جلوس نکالیں گے نا؟ اب 12 ربیع کو 8 بجے ریلوے اسٹیشن یاقوت پورے سے ہمارے جناب سید علیم الدین نقشبندی چشتی صاحب کی قیادت میں جلوس نکل رہا، آپ شریک ہوں گے نا؟ آئیے وہاں سے جلوس نکل کے مرکزی جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جائے گا۔ آپ شریک رہیں گے نا بھائی؟ آئیے نا، مگر دل سے بولو انشاءاللہ، ایسا بولے کہ ہم کو تو جلوس میں شریک ہونا ہی ہے۔ کیا کام کریں گے؟ 12 کو جلوس جلسے کرنے چھے، سرکار کا ذکر کرنا ہے، سرکار کی فتح معجزات کمالات بتانا ہے، اور سرکار سے رحم کی بھیک مانگنا ہے۔ ہاں مانگنا ہے نا سرکار سے، رحم کے ہیں گناہگار منتظر و امیدوار، رحم کے ہیں گناہگار منتظر و امیدوار، چارے درد بے کساں صلی علی محمد۔ پھر بولتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے، رحم کے ہیں گناہگار منتظر و امیدوار، چارے درد بے کساں، چارے درد بے کساں، سب بولو صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔
سرکار کے کرم کے منتظر ہے، ہم سرکار کے رحم کے منتظر ہے. سرکار ایمان کو پسند کرتے ہیں. آپ اگر کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، بولے کہ میلاد منانا غلط ہے. میلاد ہم سرکار کی محبت میں منا رہے ہیں. محبت ہے تو میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد منانے والے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میلاد منانا محبت کی علامت ہے، اور محبت ایمان کی علامت ہے. محبت کس سے؟ سرکار سے محبت ہے. یہ ایمان کی علامت ہے محبت منانا. سمجھ گئے آپ؟ اب منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ سنیے سرکار کے پاس ایمان کا کیا مقام ہے، آپ کو بتاتا ہوں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہیں. سرکار کے چچا ہیں حضرت کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہیں. اور کیا لقب ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ اسد رسول اللہ، اسد اللہ. حضرت امیر حمزہ کو سرکار نے کیا کہا؟ اللہ کے شعر ہیں، رسول اللہ کے شعر ہیں. اور حضرت امیر حمزہ کا آسمانوں میں یہ نام ہے، آسمانوں میں لکھا ہوا ہے اسد اللہ و اسد الرسول. وہ شان ہے حضرت امیر حمزہ کی. مگر یہ شان کیسے بنی؟ پہلے حضرت امیر حمزہ نے ایمان نہیں لایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے ابھی، مگر سرکار سے محبت تھی. جب محبت ہوتی ہے نا، راستہ صحیح مل جاتا ہے، ورنہ محبت نہیں رہے تو عالم بھی بھٹک جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی. اور حضرت امیر حمزہ سرکار کے دودھ بھائی بھی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شکار کا بڑا شوق تھا. آپ بہت بڑے پہلوان تھے، سارا عرب حضرت امیر حمزہ سے کانپتا تھا، ڈرتا تھا. ابو جہل بھی ڈرتا تھا. حالانکہ اتنا بڑا سردار تھا ابو جہل، اتنا پیسے والا تھا، سارا ابو جہل کو سارا عرب مانتا تھا، بڑا سمجھدار تھا. مگر ابو جہل کیسا ہوا؟ حالانکہ اس کو کہتے تھے ابو الحکم، حکمت کا باپ بولتے تھے اس کو، کیونکہ وہ بڑا سمجھدار تھا. سارا عرب اس سے مشورہ لے لیتا تھا، سارے عرب کا سردار تھا. لیکن دین ایمان نہیں لایا تو ابو جہل ہو گیا. تو اس کا نام لوگ بھول گئے، ابو جہل ابو جہل ہو گیا. آج تک ابو جہل ہے، دو زخمی چل رہا ہے. سمجھے؟ یہ ہوتا ایمان نہیں لانے سے. بڑا عقل مند بھی جاہل کہلا دیتا، بڑا عالم بھی جاہل ہو جاتا. سرکار کے ایمان لانے سے جاہل بھی عالم ہو جاتا ہے. اس لیے ابو جہل بھی بڑا پہلوان، بڑا زوردار، بڑا پیسے والا. حضرت امیر حمزہ کی بھی بڑی دھاک تھی. ایک مرتبہ شکار سے واپس آ رہے تھے. جب شکار سے واپس آ رہے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چند عورتیں بات کر رہی تھی، کیونکہ واقعہ یہ ہوا وہ شکار کو گئے تھے. مگر یہاں مکے میں یہ واقعہ ہوا کہ ابو جہل خبیث نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ضرب لگا دی. سرکار کا سر پھٹ گیا، سرکار کا خون بہہ گیا. سرکار تبلیغ فرما رہے تھے، ابو جہل نے تنگ آ کے سرکار کو ستانے کے لیے آپ کے سر پہ ضرب ماری. ضرب مارتے سرکار کا سر پھٹا، سرکار کا لہو مبارک بہہ گیا. یہ دیکھ کر وہاں مکے کے لوگ تھر تھر کانپ گئے. اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس زمان کیسی مجبوری تھی. لیکن کچھ نہیں ہوا. وہ عورتیں بات کر رہے تھے. جیسے امیر حمزہ نے ان عورتوں سے سنا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے ضرب لگائی ہے، ایذا پہنچائی ہے، آپ کو جلا لگا. غصے میں آ گئے، فوراً گھر کو نہیں گئے، فوراً ابو جہل کو ڈھونڈنے نکل گئے. محبت یہ کام کراتی ہے. یہاں گستاخی ہو تو تحقیق کرنا تھا، کرے نہیں کرے، بولے نہیں بولے، تحقیق میں رہ جاؤ تم. اب گستاخاں بڑھتے ہی رہ رہے، بڑھنے نہیں بڑھ رہے. بولو آپ کیا کر لے رہے؟ خالی درد رہے. سب سے مل کے رہنا، سب سے مل کے رہنا. ہم کسی سے نہیں ملتے، ہم سرکار کے غلاموں سے ملتے ہیں، غوث آپک کے غلاموں سے ملتے ہیں، غریب نواز کے غلاموں سے ملتے ہیں. ہمارا یہ مشن ہے. بولیے آپ بھی وہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہی ہیں بول تو بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ. تو حضرت امیر حمزہ کو غصہ آ گیا، جلال میں نکلے ابو جہل کی تلاش میں. ابو جہل ملا تو کعبے کے پاس ملا.
انہوں نے آؤ نہ دیکھا، کچھ نہیں پوچھا، کوئی تحقیق نہیں کرے کیا ہے، وہ کچھ نہیں بولے، مارا نہیں مارا کچھ بھی نہیں. جلال غصہ، یہ ہے محبت کا غصہ. فوراً اپنا کمان لگا اٹھائی، اس کے سر پہ مارا، سر مارتے اس کا سر پھٹ گیا. اس کے خاندان والے اٹھے، مگر ابو جہل بٹھا دیا، یہ کون ہے؟ یہ امیر حمزہ ہے، اگر لڑائی شروع ہو گئی تو پورے ہاشمی آ جائیں گے، پورے قریشی آ جائیں گے، پھر ایک جنگ ہو جائے گی. ابو جہل ذرا سمجھدار تھا، انہیں بولا نکو جان دو، خاموش بیٹھ جاؤ. میں نے نہ ان کے بھتیجے کو میں مارا، خاموش بیٹھ جاؤ تم نہ، بول کے خاموش اٹھا دیا. یہ واقعہ ہوتے حضرت امیر حمزہ نے اس کا بدلہ لے لیا. اب ڈھونڈتے ہوئے سرکار کے پاس آئے. اب یہاں دیکھو آپ منظر، اگر یہ بات اگر میری آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میلاد منانے والے ہو جائیں گے. اب عالموں کی جو میلاد کے مخالف ہے، میں ہر عالم کی، ہر مفتی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. ہر عالم و مفتی کی میں عزت کرتا ہوں، اس کو میں اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں جو میلاد کی موافقت کرتا ہے، جو عالم میلاد کے جلسے کرتا ہے، جو یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا ہے اور دشمنان رسول، گستاخان رسول کو جواب دیتا ہے، وہ عالم مفتی میرے سر کا تاج ہے. اور عالم کو نہیں بول رہا ہوں، میں جو کر رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں. سرتاج ہے. ایسا رہتا تو میں حضور بانی جامعہ کا ذکر نہیں کرتا، مودی سے دکن کا ذکر نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کرتا. میرے پیر کا ہی ذکر کرتے کرتے میرے کو فرصت نہیں ہے. میرا پیر اتنا بڑا ہے. اگر لیکن میں سب کا ذکر اس کر رہا ہوں کہ میں ہر ولی کو اپنا آقا سمجھتا ہوں. جیسے اعلیٰ حضرت بولے نا، کتنے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، کتنے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالا میری سرکاروں کے. اس لیے ہم ہر ولی کو مانتے ہیں، ہر عالم کو مانتے ہیں، مگر اس عالم کو نہیں مانتے، اس مرشد کو نہیں مانتے جو رسول کے دشمنوں کو جواب نہیں دیتا، کمپرومائز کی بات کرتا ہے، مروت کی بات کرتا ہے اور عاشقوں کے جذبوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم ایسے عالم اور مرشد کو نہیں مانتے، ہم اس عالم کو مانتے ہیں، بلکہ اس یہ بچے کو میں مانتا ہوں جو رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں محبت رسول ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا مل جا کے دیکھے تو سرکار ادھر اس طرف کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے سرکار چلے گئے. جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، میں نے تمہارا انتقام لے لیا ہے، ابو جہل کا سر پھوڑ دیا ہے. سرکار نظر نیچے سے اوپر نہیں کرے، دیکھے تک نہیں. انہوں پھر کہا، اے بھتیجے، میں نے آپ کا انتقام لے لیا ہے، ابو جہل کو مار کے آ رہا ہوں. سرکار نظر اٹھا کے نہیں دیکھے. پھر تیسری مرتبہ کہا. آخر میں بولے، بھتیجے کیا بات ہے، تم مجھے دیکھ بھی نہیں رہے ہو، میں نے جو اتنا کام کیا تمہارا بدلہ لے کر آ رہا ہوں اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے ایسے دیکھ کے کہا، چچا جان، میں اس سے خوش نہیں ہوتا، آپ ایمان لانے اس سے خوشی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب گستاخاں مل کے جواب دیے تو ہم خوش نہیں ہوتے. پہلے سرکار پہ ایمان لاؤ، بولو سرکار علم غیب رکھتے ہیں، بولو ہمارے کھڑے رہ کے سلام پڑھنا، بولو اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا، بولو فاتحہ دینا، بولو میلاد منانا، بولو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہماری نجات کا باعث ہے. اور بولو میں کیا، میری عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو بھاری ہے اشارہ تیرا. سرکار کی شفاعت کے قائل ہونا کچھ بھی نہیں ہے. سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، سرکار کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، تو ہم ایسے عالموں کو نہیں مانتے. یہی درس دے رہے ہیں، دینا کہ نہیں دینا بولو آپ؟ ہاں بولو. کل اگر کوئی بولا تو آپ جو ہے نا انور میاں کو نہ کو پکڑو اور عظیم ایڈوکیٹ صاحب کو نہ کو پکڑو، بول جو پوچھنا ابھی پوچھ لو. نہیں، عظیم ایڈوکیٹ صاحب کر رہے تقریر، انہوں ایسا بولے، جو بولے حق بولے نہیں کہ بولے بھائی آپ کے سامنے بول رہے نا. اگر کوئی بولا تو سمجھ لینا کہ وہ سرکاوا ہے. جو سچا ہوگا، میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی تناظر میں کہہ رہا ہوں،
اگر صحیح قرآن پڑھنے والا، حدیث اور اولیاء کا چاہنے والا ہے تو میری ایک ایک بات کی تصدیق کر کے خود بھی میلاد کا جلوس نکالے گا. بولیے آپ، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیے سرکار نے حضرت امیر حمزہ کو کیا کہا کہ چچا جان جب تک کہ آپ اسلام اور ایمان نہیں لائیں گے مجھے خوشی نہیں ہوگی. اسی وقت حضرت امیر حمزہ نے ایمان کا اعلان کیا تو پھر مرتبہ وہ ملا کہ آسمانوں میں ان کا نام لکھا گیا. یہ ہے بھائی، سمجھو آپ عاشق رسول بنو، عالم بنو، پہلے عاشق رسول بنو. میلاد کے جلسوں سے عشق کو ابھار ملتا ہے، بہار ملتی ہے. یہ کرو. ایک اہم واقعہ، چونکہ آپ لوگ دلچسپی سے سن رہے ہیں، 11 بج گئے ہیں، آپ سننا چاہ رہے ہیں. یہ جیسا میں امیر حمزہ کا سنایا نا، ایک واقعہ ایسا سناؤں گا آپ کو سننے میں نہیں ملے گا. آپ لوگ اس کو باندھ کے رکھیے، مگر میرے سے پہلے وعدہ کرو آپ میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں؟ گھر پہ جھنڈیاں لگائیں گے، روشنی کریں گے. ہر سنی کے گھر پہ کم سے کم ایک جھنڈا تو ہونا، ایک بلب تو بھی ہونا. گھر میں فاتحہ دلانا. اور 12 ربیع الاول کو وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارے جلسے میں آئیں گے جو خزانہ عامرہ. یہ کہاں ہے؟ شاہ منزل فنکشن ہال، خلوت روڈ ہے نا، موتی گلی خلوت روڈ. خزانہ عامرہ خدیم، کیونکہ خلوت میدان میلاد میدان میں آپ کے جلسہ کی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کچھ تعمیراتی کام چل رہا ہے. تو ہم کو یہاں پہ مقام ملا ہے خزانہ عامرہ جو شاہ فنکشن ہال ہے نا خلوت روڈ پہ، اور اردو مسکن ہے نا اس کے بازو. آپ تشریف لائیں گے تو پھر واقعہ اچھا ہے، سنیں گے آپ. وہ نہیں بولتا آپ کو کوئی بھی، سنیں گے نا چاہ رہے ہیں. مگر آپ آئیں گے نا 12 ربیع الاول کو؟ کل دبیل پورے کے دروازے کے پاس ہے جلسہ، تشریف لائیں گے آپ. باہر رہیں گا، دعا بھی کرو پانی نہ پڑے، صرف ذکر مصطفیٰ کی بارش ہو. آئیں گے نا کل دبیل پورے دروازے پہ؟ تشریف لائیے. اور بھی باتیں بیان کروں گا آپ کی دلچسپی کے لیے. یہ ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. حضرت امیر حمزہ کے ایمان پر سرکار نے خوشی کا اظہار کیا. جب تک ایمان نہیں لائے چیچا کو بھی نہیں دیکھا. چیچا ہے، دودھ بھائی ہے، رشتہ داری کا خیال نہیں کیا، حالانکہ دشمن سے انتقام لے کے آئے ہیں. سرکار نے دے دیکھا. جب انہوں نے کہا میں تم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، سرکار نے ان کو اسد اللہ اسد الرسول بنا دیا. سمجھ گئے آپ؟ اب سنو اہم بات یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایمان عزیز ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. اس لیے سرکار بولے مجھ کو اتنا چاہو کہ ماں باپ کو بھی نہ چاہو، اپنے بیوی بچوں کو نہ چاہو، کاروبار کو نہ چاہو، دولت کو نہ چاہو، مال کو نہ چاہو، کسی دنیا کے شے کو نہ چاہو، ہر شے سے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت رکھو. تو جب کہیں ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے ایمان. اہم بات سنا رہا ہوں آپ. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم؟ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا لیے. اس بات سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے. حضرت اکرمہ، یاد رکھو یہ بات. پھر میں بھی بول سکتا ہوں نہیں بول سکتا، جب یاد آ گیا بول دینا، آپ تک بات پہنچا دینا تاکہ آپ کے دل میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت بیٹھ جائے اور کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہو. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے فتح مکہ تک سرکار کی دشمنی کرتے رہے، بڑی بڑی جنگوں میں شامل ہوئے ابو جہل کے ساتھ. بدر میں تو ابو جہل مر گیا. معاملی آپ کے اتنے عمر کے بچے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو فنش کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت معاذ حضرت معاذ 13 سال اور 14 سال کے بچے آئے، بولنے لگے چچا جان ابو جہل کون ہے؟ بچوں کو معلوم ہی نہیں، صرف یہ سنا تھا کہ یہ رسول کا دشمن ہے، صرف یہ سنا تھا کہ یہ رسول کا گستاخ ہے. بچوں کو جذبہ پیدا ہوا ماریں گے تو ہم ماریں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر یہ ننھے بچے
14 اور 13 سال کے بچے پوچھ رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا جان بولو اس میں ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا جنگجو تھا ابو جہل، اتنا بڑا طاقتور تھا، اتنا بڑا امیر و کبیر تھا. حضرت معاذ اور حضرت معاذ کو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بیٹا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کہا چچا جان صرف آپ بتا دو، ہمارے آقا کا دشمن ہے نا، ہم اس کو دیکھ لیں گے. خالی آپ بتا دو کون ہے ان میں. انہوں نے خالی اشارہ کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا جھپٹے ہیں 1 سیکنڈ میں اس کو زمین پہ گرا دیا. اللہ ایسا بتاتا ہے طاقتور اپنی طاقتوں پہ گھمنڈ مت کرو. اللہ چاہے تو مچھر سے مار دے، اللہ چاہے تو بڑے امیر کبیر طاقتور کو 14 سال کے بچے سے شکست دلا دے. ڈھیر ہو گیا، ابو جہل کو مار دیا. حضرت معاذ جب ابو جہل کو گرا کے مارا تو حضرت اکرمہ جو تھے وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اپنے باپ کو گرتا ہوا دیکھا. جنگ میں آئے، آ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کیا دیکھا، اس لڑائی میں ابو جہل کے مارنے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ کے لٹک گیا. سنو بچوں، ہمارے ماں باپ سلا کے بٹھاتے ہیں، کہاں جاتا بیٹا سردی میں نماز کو، کہاں جاتا بیٹا میلاد کے جلوس میں، کہاں جاتا بیٹا قرآن پڑھنے میں، رات کے 3 بجے جا کے دوشے کھا. ہم کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں. اور حضرت معاذ 14 سال کے شہزادے، ان کے ماں باپ نے بھیج دیا جاؤ دشمن رسول کا بدلہ لو. ایسے ماں باپ اپنے بچوں کو تیار کرو تو پھر کوئی گستاخ پیدا ہو نہیں سکتا. جب حضرت اکرمہ نے جب دیکھا کہ ابو جہل کو ان کے باپ کو گرا دیا گیا، بچوں نے شرم آئی اس کو، آ کے دیکھے تو کیا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لٹک رہا ہے، یہ چمڑا لٹک گیا، ہاتھ لٹک رہا ہے، وہ ابھی تلوار چلا رہے ہیں، یہ ہاتھ اکاٹ بن رہا ہے. تو سنو میرے نوجوانوں، خالی بخار آ گیا تو تم گھر میں بیٹھ جائیں، کھانسی ہو جائے تو جلسے میں نہ آئے، خالی زکام ہو جائے تو جلوس میں نہ آئے. مگر حضرت معاذ کا ہاتھ لٹک گیا. بولو خالی انگلی کو مار لگ گیا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. خالی انگلی کو ایسا چڑکا دے کے دیکھو، بوم مارتے کوئی سنتے نہیں بات، اماں بولے تو اماں کو ایک جھڑکی، باپ کو جھڑکی. مگر حضرت معاذ عالم جنگ میں ہیں جہاں صحابہ اکرام کی تعداد کم ہے اور ابو جہل کو مار کے گرایا ہے، ایسے میں ان کا ہاتھ لٹک گیا ہے اور گوشت تھوڑا سا ہے اور لٹک رہا ہے اور ہاتھ لڑنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا، اس ہاتھ کو رکھا، پیر پہ رکھ کے ہاتھ کو اکھاڑ دیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے جنگ میں شامل ہو گئے. ہے جذبہ محبت کا سرکار کے. یہ نکو بولو بول کے میلاد کا جلسہ نکو کرو بولتے ہیں لوگ. اب یہ اگر مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر کوئی دشمن رسول بچنے نہ پائے گا. یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضرت اکرمہ اس وقت بھی ایمان نہیں لائے تھے، ہر جنگ میں شریک ہوئے، احد میں، حنین میں، ہر جنگ میں سرکار کے مخالف ہو گئے تھے کیونکہ ان کا باپ ہی کو مار دیا گیا. اسلام کے سخت ترین دشمن تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو جہل کے بیٹے، اب تو بتاؤ کیسے ہے. اب ابو جہل کے بیٹے ہیں تو جذبہ تو رہے گا کفر کا، تو کفر کا جذبہ غالب تھا ان پر. آخر کار فتح مکہ ہو گئی. میرے آقا رحمت للعالمین بڑے سے بڑے غدار کو سرکار نے اس دن معاف کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہے، اکرمہ ہیبت کے مارے اب سرکار مجھ سے بدلا لیں گے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ہیبت کے مارے بھاگ گئے وہاں سے. ان کی بیوی رہ گئی ام حکیم ہے، ام حکیم ہیبت کے مارے بھاگ گئے، بھاگ کے یمن کی طرف جانے لگ گئے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، سمندر میں کشتی میں بھی بیٹھ گئے بھاگ کے ڈر کے کہ اب بدلہ لے لیں گے مسلمان، اب سرکار دو عالم میرا سر قلم کر دیں گے. ہر ایک کا ہم سر قلم نہیں کرتے، ہم کون کرنے والے ہیں؟ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو قانونا سزا دو،
دینا کہ نہیں دینا بولو آپ؟ گستاخ رسول کو قانون بری سے بری سزا دے، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم کسی کو نہیں مارتے، ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون کے ذریعے گستاخ رسول خبیثوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولیے نا، سبحان اللہ تو بولو، ذرا زور سے تو بولو۔ ہاں، ہر گستاخ رسول کو پوری سزا ملے۔ دعا بھی کرو آپ لوگ۔ وقت بہت برا ہے مسلمانوں پہ، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تنظیموں کو بین کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر لگایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مگر آپ گھبرانا نہیں۔ اگر آپ سچے رسول کے غلام ہیں تو اسی ہندوستان میں غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے وابستہ کیا ہے۔ ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ہے۔ یہ لیڈر آپ کو ڈرا رہے ہیں، علماء آپ کو ڈرا رہے ہیں، ہم ڈرنا نہیں ہے، سرکار کی سچی غلامی کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، سرکار کے بتائے راستے پہ چلنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، گٹکے نہیں کھانا ہے، سگریٹ نہیں پینا ہے، رات کے 3 بجے جا کے دوشے وہ نہیں کھانا ہے، اور ساری لیبرزم کی طرف نہیں جانا ہے، اور اپنے بالوں کو اسلامی بال رکھنا ہے، داڑیاں پالنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ پھر دیکھو جو شریعت کا عامل ہو جاتا ہے اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ سرکار نے یہی بتایا۔ تو میرے دوستو، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جو لوگ قرآن محبت و ایمان سے پڑھتے ہیں اللہ ان کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ مولا علی تو فرماتے ہیں قرآن جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو کبھی بھوکا ہی نہیں رکھتا ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بچیوں کی کیا حالت ہے۔ میں ابھی آ کے دیکھ رہا تھا یہیں قریب میں عورتیں گچوب کھا رہی ہیں رات کے وقت، 8 بجے گچوب کھا رہے ہیں، میں دیکھ رہے تھے یار۔ سڑکوں پہ پتھر گٹی جائی ہے۔ اب یہ بولنا کہ نہیں بولنا، بے حیائی چھا گئی ہے، عورتیں گچوب کھاتے پھر رہے ہیں، بے پردہ پھر رہے ہیں، بچیاں فونا ہاتھوں میں لگے باتیں کرتے پھر رہے ہیں، نہ ڈیڈی کو معلوم نہ ممی کو معلوم۔ ڈیڈی ممی شادی ہونے کے بعد اپنے نوشاد خود بولی بچی میں تم کو پسند نہیں کرتی، ایسی بھی بچی ہے کیا؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ بے حجابی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول ہمارے آقا نے فرمایا جب بے حجابی بڑھ جاتی ہے، جب شرم و حیا زیادہ ہو جاتی ہے، جب عریانیت بڑھ جاتی ہے، جب زنا ہونے لگ جاتا ہے، جب شراب پی جاتی ہے، جب سود کھایا جاتا ہے، جب رشوت لی جاتی ہے، جب لوگوں کو ستایا جاتا ہے، جب مال غریبوں کا کھایا جاتا ہے، بیواؤں کو تکلیف دی جاتی ہے، یتیموں کو ٹھکرایا جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں ایسی بے حیائی جب بڑھ جاتی ہے تو اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے اور اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب سے اگر بچنا ہے تو میلاد منانا پڑے گا، سرکار کی سیرت سننا پڑے گا، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، ظلم و زیادتی سے کو روکنا پڑے گا۔ عورت پردے کے لیے ہے، پردہ عورت کے لیے ہے، یہ غچوبہ کھانے کے لیے نہیں ہے، بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں ہے۔ ارے گھروں میں درود کی محفل بھی چاہیے، آپ لوگ اپنی ماں بہنوں کو لے کے درود پڑھیے، کھڑے کے سلام پڑھیے، پھر دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں برکتیں دے، اللہ رسول کے صدقے میں ہمارے گھروں کو برکتوں رحمتوں رونقوں سے مالا مال فرما دے گا۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ گھروں میں درود کی دسترخوان بچھائیں گے، کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے، اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند کریں گے، اپنے بچیوں کو حجاب میں رکھیں گے، بے حیائی بے شرمی کا مقابلہ کریں گے، جھوٹ دغا بازی اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے لوگوں کو روکیں گے، ورنہ اللہ تو ظالموں کو مسلط کر دیا ہے۔ اب یہ ظالمیں کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے۔ خالی مسلمان بولا تو گرفتار، اور انہوں تلواریں لے کے پھر رہے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے، انہوں ہمارے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، قرآن پاک جلایا جا رہا ہے، رسول کی شان میں ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ ہم کو ہمارے لیڈر بول رہے قانون ہاتھ میں مت لو، ارے ہم کہاں قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں عدالت حکومت گستاخ رسول کو بری سزا دے۔ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ مگر ہم پہلے عمل کریں بھائی، ہم پہلے نمازوں کی پابندی کریں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، اہل سنت جماعت کے عقائد پہ رہیں، اور جو کلمہ اور نماز پڑھ کے سرکار کی گستاخی کر رہا ہے اس کو بھی جواب دے، جو کلمہ نہیں پڑھ کے بھی گستاخی کر رہا ہے اس کو بھی جواب دے، ہے کہ نہیں ہے؟ کلمہ اور نماز پڑھ کے بول رہا سرکار کو نہیں جانتے، کلمہ نماز پڑھ کے بول رہا کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا،
کلمہ نماز پڑھ کے بول رہا سرکار کچھ بھی نہیں کر سکتے، کلمہ نماز پڑھ کے بول رہا سرکار کو اختیار نہیں ہے، کلمہ نماز پڑھ کے بول رہا سرکار سے مدد لینا نہیں چاہیے، کلمہ نماز پڑھ کے بول رہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کلمہ نماز پڑھ کے بول رہا میلاد کا جلسہ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، تو بولو جو برکتوں کی چیز ہے اس کو حرام کہے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایسوں سے دور ہونا ہے۔ میں آپ کو لڑنے وکنے کی طرح نہیں ابھار رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے بدتمیز گستاخوں کا بائیکاٹ کریں، نہ ان کی شادی میں جائیں، نہ ان کی دعوت میں جائیں، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، نہ ان سے رشتہ داری رکھیں، نہ ان سے دوستی رکھیں تو رسول کے چاہنے والوں سے رکھیں۔ سمجھ میں آگئی بات آپ کے؟ تو اب سنیے، حضرت اکرمہ اتنے بڑے دشمن تھے، فتح مکہ کے بعد ڈر کے بھاگ گئے کہ سرکار کوئی سزا نہ دے دے، کشتی میں بھی سوار ہو گئے۔ ان کی بیوی نے سوچا سرکار تو رحمت للعالمین ہے، جب سارے مکے والوں کو معاف کر دیا، ام حکیم سرکار کے پاس آئی۔ کس کی بیوی؟ ابو جہل کی بہو۔ سرکار کے پاس آ کے ایمان لا لیے، سلنڈر ہو گئے، اور اس کے بعد عرض کرنے لگے حضور کیا میرے شوہر کو بھی امان ملے گی؟ تو سرکار بولے ایمان لانے کے بعد امان ہے، ضرور ان کو امان ملے گی اگر وہ ایمان لائیں گے۔ اتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں میرے اور آپ کے آقا۔ ام حکیم خوش ہو گئی۔ ام حکیم خوش ہو کر اپنے شوہر، معلوم تھا کہاں گئے، فوراً اپنے شوہر کے پاس پہنچی سفر کرتے ہوئے۔ تو شوہر کشتی میں بیٹھ گئے تھے، این رستے میں بیٹھ کے کشتی سمندر میں ڈاں ڈول ہونے لگی۔ انہوں نعرہ لگانے لگے لات و منات کا۔ لوگاں بولے یہاں لات و منات کا نعرہ نہیں، یہاں اللہ اکبر بولنا ہے۔ دل پہ اثر ہو گیا، وہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، آخر میں کپتان نے کنارے پہ لا لیا۔ جب کشتی کنارے پہ آ گئی، اکرمہ کشتی میں سے اترے تو ان کی بیوی آگے سامنے۔ بیوی آ کے کہنے لگی اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایمان لا چکی ہیں، رسول پاک آپ کے امن کا اعلان کر چکے ہیں، آپ کی پناہ کا امان کا اعلان کر چکے ہیں، چلو سرکار کے پاس۔ انہوں نے کہا صحیح بول رہے تم؟ بولے ہاں صحیح بول رہی ہوں۔ حضرت اکرمہ آئے، سرکار کی بارگاہ میں ان کی بیوی لے کر آئے، اکرمہ ملے اور ایمان لانے کے جذبے سے آئے۔ تو سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ آپ کا دماغ حاضر ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ پوری ادھر توجہ ہے نا؟ سنیے ایمان کیا چیز ہو رہی ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سرکار یہ معلوم کر لیا، ان کی بیوی تو یہ بول کے گئے تھے وہ آپ پر ایمان لائیں گے، تو یہ سرکار کو معلوم ہو گیا اکرمہ آئے ہیں اتنے بڑے دشمن کے بیٹے دشمن ایمان لانے کے لیے۔ سرکار اتنے خوش ہوئے، سرکار اٹھ کے کھڑے رہ گئے، امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، حبیب کبریا کھڑے ہو گئے، رحمت للعالمین کھڑے ہو گئے، خاتم النبیین کھڑے ہو گئے، اور آگے قدم بڑھایا استقبال کے لیے۔ کس کا؟ دشمن کے بیٹے کا، دشمن کے بیٹے کا۔ آگے سرکار استقبال کیا اور ان کو معانقہ کیا، یعنی گلے سے لگا لیا۔ دیکھیں آپ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو سرکار وہ کتنا بھی بڑا دشمن ہوتا ہے، سرکار اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس سے معانقہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ اب بولو جو ایمان بھی لائے، کلمہ بھی پڑھ لیں، نماز بھی پڑھ لیں، بول رہے میلاد نہیں منانا، تو سرکار خوش ہوں گے؟ صحیح بولو، آواز نہیں نکل رہی آپ لوگوں کی؟ ہاں کیا بول رہے کی؟ سرکار راضی ہوں گے؟ پھر کس سے راضی ہوں گے؟ جو ایمان والا میلاد منائے گا اس سے راضی ہوں گے۔ اس لیے ہم کو میلاد منانا ہے۔ سرکار ایمان والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اکرمہ نے اتنی تکلیف دی، اتنا سرکار کو ستایا، ہر جنگ میں صحابہ کو شہید کیا، لیکن سرکار نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے ایمان لا لیا۔
ایمان کی یہ طاقت ہوتی ہے، ایمان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے، ایمان کی یہ قوت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے میلاد منانے سے۔ ہاں ایمینا، اس لیے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم ہیں، معلم الحدیث ہیں، ہندوستان میں علم و حدیث پھیلایا ہے سرکار کے حکم سے۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ میلاد کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ میلاد کے بارے میں سرکار شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کا تعلق عمل سے ہے اور میلاد کا تعلق ایمان سے ہے۔ اعمال صالحہ کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے۔ صالح کام کریں گے تو اعمال ہے، نماز روزہ حج یہ اعمال صالحہ ہیں، مگر محبت رسول ایمان ہے، اور میلاد محبت رسول میں منائی جاتی ہے، تو میلاد کا تعلق ایمان سے ہے۔ اس لیے ایمان کو عمل پر ترجیح حاصل ہے، پریارٹی ایمان کو حاصل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جان کو عزیز نہیں رکھنا، ایمان کو عزیز رکھنا، ایمان کی خاطر جان دینا، جان کی خاطر ایمان نہیں دینا ہے۔ آپ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ایمان پہ جان قربان، جان پہ ایمان قربان نہیں۔ اور آج سارے کے سارے لوگ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جان بچاؤ، جان بچاؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں ایمان بچاؤ۔ اب بولو کیا بچانا؟ کیا بچانا؟ کیا بچانا؟ اس لیے اب ہم میلاد کو دھوم سے منائیں گے، میلاد کے جلسے کریں گے، میلاد کے جلوس نکالیں گے۔ 12 ربیع الاول کو آپ تمام حضرات کو صبح 10 بجے خزانہ عامرہ خلوت روڈ پہ تشریف لانا ہے، جہاں ہر سال کی طرح 39واں جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے، تو نکالو دیو نا دعوت نامے۔ اس میں ذرا غلطی سے یہ ہو گیا، 9 اکتوبر آنے کے بجائے 19 اکتوبر آ گیا، ذرا معاف کرے کاٹ لو آپ لوگ۔ 12 ربیع تو صحیح ہے، 9 کے بجائے وہ کاتب صاحب 19 کر دیے، یہ کاتبوں کا الگ ہے۔ یہ کاتب صاحب تھے کہتے، ان کو لے جا کے بولے قرآن کا نسخہ دیے، بے ذرا اس کو آپ لکھ کے دو بولے، تو بعد میں کھول کے دیکھے وہ صاحب تو جہاں نہ شیطان کا نام ہے، انہوں اپنے بابا کا نام لکھ لیا، جہاں فرعون کا نام ہے وہاں جو ہے دادا کا نام لکھ لیے۔ یہ کاتبہ ہیں، انہوں بولے کہ یہ کیا بات ہے بھائی، یہاں تو فرعون آیا تھا، یہاں تو شیطان کا آیا تھا، پھر یہ کیا ہے؟ میں بولا قرآن میں شیطان؟ یہ لوگ ان کی عقل دیکھو، ایسے عالم آئے، قرآن میں ہے شیطان، قرآن میں فرعون، لہذا میں اپنے باپ دادا قرآن میں اب بولا ہے، نہیں میری نانا کا نام لکھ لیتا ہوں، قرآن پوری خراب کر دیے۔ تو ایسے عالموں کے بعد مت بیٹھو۔ اب اسی بھی کاتب صاحب 9 وہ تو 19 کر دیے۔ اس لیے 9 اکتوبر 12 ربیع الاول صبح 10 بجے خزانہ عامرہ موتی گلی خلوت روڈ شاہ فنکشن ہال کے سامنے آپ حضرات کو تشریف لانا ہے۔ آپ ہماری دعوت کو قبول فرمائے، تشریف لائیں گے نا بھائی؟ اور جلوس میں بھی رہیں گے نا؟ یاقوت پورہ اسٹیشن میں آپ تمام تشریف لائیں، بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کا۔ میں جناب عظیم الدین ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حزب وعدہ جلسہ منعقد کیا۔ یہاں کی کمیٹی، صدر انتظامی کمیٹی، معتمد جو بھی ہیں یہاں کے انتظامی کمیٹی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے ساتھ تعاون عمل کیا اور جلسہ منعقد کیا۔ مگر میں یہ بتا دیتا ہوں بھائی، میرے تعلق سے بہت غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ میں نے کسی کو برا کہا؟ بولو آپ، کہا کسی کو برا؟ بولیے، پورے بولو، بولو، یہاں کے رہنے والے بولو خصوصاً۔ کل اگر کوئی بولا تو آپ اس کو جواب دیں گے نا؟ صحیح بات بولا کہ نہیں بولا، حق بولا کہ نہیں بولا، آپ قائل ہیں؟ اگر کوئی بولا تو آپ جواب دینا، نہیں سمجھ میں آیا تو کان پکڑ کے میرے پاس لانا، سمجھے؟ جو پوچھنا ابھی پوچھ لینا۔ ہم نے کسی کو بھی برا نہیں بولا ہے، ہاں بولا ہے تو رسول کے دشمنوں کو بولا ہے، تو رسول کے دشمنوں کو برا بولنا کہ نہیں بولنا؟ ہاں، ان کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ گستاخ رسول کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ گستاخ رسول کو عدالت سزا دے، ہم یہ مطالبہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہی ہم نے مطالبہ کیا، اور میلاد ہم دھوم سے منا رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ لوگوں کو، آپ کے گھروں کو اللہ آباد رکھے، رحمتوں برکتوں سے آپ کے گھروں کو مالا مال فرمائیے۔ لگائیے میرے ساتھ نعرہ، غلام ہے، غلام ہے،
غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں کہوں گا نعرہ صداقت آپ کہیں گے ابو بکر صدیق نعرہ صداقت میں کہوں گا نعرہ عدالت آپ کہیں گے یا فاروق اعظم نعرہ عدالت میں کہوں گا نعرہ سخاوت آپ کہیں گے یا عثمان غنی نعرہ سخاوت میں کہوں گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حسن حسن بولو بھائی نعرہ حسن نعرہ حسن نعرہ حسینیہ نعرہ حسینیہ نعرہ حسینیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ خواجہ نعرہ خواجہ نعرہ خواجہ حق جماعت حق جماعت حق جماعت حق جماعت حق جماعت حق جماعت دامن رسول نہیں چھوڑیں گے دامن رسول دامن رسول دامن رسول مصطفیٰ کی آمد مرحبا مرحبا نہیں بولنا رہا مصطفیٰ کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد سونے کی آمد سرکار کی آمد مصطفیٰ کی آمد احمد مصطفیٰ کی آمد سرکار کی آمد مصطفیٰ کی آمد جان رحمت کی آمد مرحبا 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 کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ تم حبیب کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جاں میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت ثناخا ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیگ دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لي خمسة في بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ارحموا يا ساداتي في قلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا ابو تراب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آپ کی اعلیٰ رساب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ 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 معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بحرین علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہماری اس جلسے کو قبول فرما یا اللہ جتنے حاضرین سرکار کے چاہنے والے ہیں اللہ ان کے دل میں جو جو آرزو خواہش پوری فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے جسم میں کشادگی کے برکت عطا ہماری عمر میں درازی عطا فرما ہمیں صحت و تمسی عطا فرما ہم کو آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا آفت مصیبت موذی امراض ہر مرض سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ کرونا وائرس جیسی موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ ہم جب مر رہے ہوں لب اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے ہمارے آقا کے جلوے ہوں سرکار کو دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پسران سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناک کی پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں میلاد کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ ظالم دشمن اسلام کے دشمن قرآن کے دشمن صحابہ اہل بیت اطہار کے دشمن یا اللہ مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دینا چاہ رہے ہیں اللہ تو ان سے انتقام لے لے میرے مولا یا اللہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف رسول کے خلاف جو منصوبے بنا جا رہے ہیں ان کو ناکام کر دے میرے مولا اور جو سرکار کی محبت میں جواب دینے والے ہیں ان کو طاقت و قوت عطا فرما اسلام کا بول بالا کر دے میرے مولا
یا اللہ دشمنان اسلام کا جواب دینے کی ہمیں طاقت و ہمت عطا فرما اور ہم کو غلبہ و کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت سے عطا فرما, جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا فرما دے, جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے. یا اللہ جو باہر روزگار چاہ رہے ہیں ان کو باہر عطا فرما دے, جو یہاں روزگار کی تلاش میں ان کو یہاں روزگار عطا فرما دے. یا اللہ جن کے دکان اور کاروبار نہیں چل رہے ان کے اچھی بہتر دکان اور کاروبار چلا دے. یا اللہ جو لڑکیاں شادی کے قابل ہیں ان کے جلد سے جلد شادی کروا دے. یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما, کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما. یا اللہ ہم کو خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے, ہر ایک کی مصیبت دفع فرما دے. یا پروردگار عالم ہم سب ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما, ہمارے گھروں میں میلاد منانے والے ہو جائیں, نماز پڑھنے والے ہو جائیں, قرآن پڑھنے والے ہو جائیں, کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے ہو جائیں. یا اللہ ہمارے گھروں میں رونقیں عطا فرما, ہمارے گھروں سے ساری نحوستیں دفع فرما. یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے, ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے, شریعت کا پابند بنا دے, دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے. ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما, اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما. فاتحہ دینے والا, درگاہ جانے والا اللہ, بدعقیدہ گستاخوں سے کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما, بدعقیدہ گستاخوں کو جواب دینے کا انداز عطا فرما اور ان کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما. کل ہند مرکزی ملی سے اہل شمار کو ترقی عطا فرما. 12 ربیع الاول کو صبح 10 بجے 9 اکتوبر کو جو جلسہ خزانہ عامرہ میں ہو رہا اس کو کامیابی عطا فرما. کل کا جلسہ دبیر پورہ دروازے میں اس کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہے پوری فرما دے. یا اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما, ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ آئندہ سال اس سے بھی دھوم جلسہ کرنے کی یہاں کی کمیٹی کو اور عظیم ایڈوکیٹ صاحب کو, انور میاں کو یہ موقع عطا فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, ہم سب کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.